السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں جنوب مشرقی ایشیا کے ایک ایسے ملک کی سیر پر جس نے اپنی شاندار تاریخ، اسلامی ورثے، ثقافت، جدید ترقی اور قدرتی حسن کی بدولت دنیا بھر کے سیاحوں کے دل جیت لیے ہیں۔ یہ ہے ملائیشیا، ایک ایسا ملک جہاں بلند و بالا فلک بوس عمارتیں، قدیم مساجد، سرسبز بارانی جنگلات، خوبصورت جزیرے اور مختلف مذاہب اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آئے چلتے ہیں ملائیشیا کی دلچسپ کہانی دیکھنے۔ ملائیشیا کی تاریخ 2000 سال سے بھی پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں یہ علاقہ چین، ہندوستان اور عرب تاجروں کے درمیان ایک اہم تجارتی مرکز تھا، خاص طور پر آبنائے ملاکا، جسے آج کل اسٹریٹ آف ملاکا دنیا کی مصروف ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتی تھی، اور آج بھی اس کی قدر موجود ہے۔ 15ویں صدی میں سلطنت ملاکا قائم ہوئی، جس نے تجارت، سیاست اور اسلامی تعلیمات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ 1511 میں پرتگالیوں نے ملاکا پر قبضہ کر لیا، بعد میں ڈچ حکمران آئے، اس کے بعد برطانوی سلطنت نے اس خطے پر حکومت کی۔ دوسری جنگ عظیم کے درمیان جاپان نے بھی ملائیشیا پر قبضہ کیا، لیکن جنگ کے بعد برطانیہ دوبارہ واپس آیا۔ بالآخر 31 اگست 1957 کو ملائیشیا نے آزادی حاصل کر لی۔ 1963 میں ملایا، صبا، سراواک اور سنگاپور نے مل کر ملائیشیا تشکیل دیا، اگرچہ 2 سال بعد سنگاپور الگ ملک بن گیا۔ آج ملائیشیا دنیا کے کامیاب اور مستحکم ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اسلام ملائیشیا میں تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ تجارت، حسن اخلاق اور دعوت کے ذریعے پہنچا۔ عرب، ایرانی اور ہندوستانی مسلمان تاجر صدیوں سے یہاں تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ تجارت کی، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اسلام کی تعلیمات پیش کی۔ رفتہ رفتہ مقامی حکمرانوں نے اسلام قبول کیا۔ 15ویں صدی میں سلطنت ملاکا اسلام کا ایک مضبوط مرکز بن گئی۔ آج ملائیشیا کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ ملائیشیا کا بادشاہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ملک کا آئین اسلام کو خصوصی حیثیت دیتا ہے، جبکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ملائیشیا میں ہزاروں خوبصورت مساجد موجود ہیں، جن میں جدید اور اسلامی فن تعمیر کا حسین امتزاج موجود ہے۔ ملائیشیا کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی ثقافتی ہم آہنگی ہے۔ یہاں مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں۔ ملائی، چینی، بھارتی اور مقامی قبائل، یہ سب اپنی اپنی روایات کے ساتھ ایک دوسرے کے احترام میں زندگی گزارتے ہیں۔ ملائی زبان قومی زبان ہے، جبکہ انگریزی بھی وسیع پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی سیاحوں کو یہاں سفر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ملائیشیا میں مختلف تہوار بڑی خوشی سے منائے جاتے ہیں۔ عید الفطر، چینی نیا سال، دیوالی، کرسمس، یہ تمام تہوار قومی سطح پر منائے جاتے ہیں، جو مذہبی رواداری کی بہترین مثال ہے۔ ملائیشیا کا کھانا مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج ہے۔ نسی لیمک قومی ڈش سمجھی جاتی ہے۔ ساٹھے، ریڈانگ، لاکسا اور روٹی چنائی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کے اسٹریٹ فوڈ بازار ہر سیاح کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کھانے کا شوقین ہیں تو ملائیشیا یقیناً آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ ملائیشیا دنیا کے بہترین سیاحتی ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ دارالحکومت کوالالمپور جدید ترقی کی علامت ہے۔ یہاں موجود پیٹروناس ٹوئن ٹاور کبھی دنیا کی بلند ترین عمارتیں تھیں اور آج بھی ملائیشیا کی پہچان ہے۔ باتو غاریں، جسے آج کل باتو کیف بھی کہا جاتا ہے، ہندو مذہب کی اہم عبادت گاہوں میں شامل ہے۔ لنکاوی اپنے نیلے سمندر، سفید ریت اور خوبصورت ریزورٹس کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پینانگ اپنی تاریخی عمارتوں، ثقافتی ورثے اور بہترین اسٹریٹ فوڈ کے لیے مشہور ہے۔ کیمرون ہائی لینڈز اپنی چائے کی وادیوں،
ठंडे मौसम और कुदरती हुस्न की वजह से मुनफरिद मुकाम रखते हैं। सबा और सरावाक में दुनिया के कदीम तरीन बारानी जंगलात मौजूद हैं, जहाँ नायाब जंगली हयात पाई जाती हैं। मलेशिया जनूब मशरक़ी एशिया की मजबूत मईशियतों में शामिल है। ये मुल्क इलेक्ट्रॉनिक्स, पाम आयल, रबड़, पेट्रोलियम और सयाहत से बड़ी आमदनी हासिल करता है। मलेशिया की सड़कें, हवाई अड्डे, मेट्रो सिस्टम और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर में काबिल तारीफ़ है। इसी वजह से लाखों बैनुल अक़वामी तलबा और सरमायाकार भी मलेशिया का रुख करते हैं। आलमगीरियत और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मगरबी सकाफ़त ने मलेशिया पर भी अपना असर छोड़ा है। बड़े शहरों में जदीद शॉपिंग मॉल्स, बैनुल अक़वामी ब्रांड्स, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स और मगरबी तर्ज ज़िंदगी वाज़ह तौर पर नज़र आती है। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया, बॉलीवुड फ़िल्में, मगरबी मौसीकी और आलमी फ़ैशन से मुतासिर होती है। अंग्रेज़ी ज़ुबान की मकबूलियत भी इसी आलमी रुझान का हिस्सा है। ताहम मलेशिया ने अपनी इस्लामी शिनाख्त और मुकामी सकाफ़त को बरकरार रखने की भी कोशिश की है। हुकूमत मजहबी इक़दार, ख़ानदानी निज़ाम और सकाफ़ती रवायात के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर देती है, इसलिए मलेशिया में जदीदियत और रवायात एक साथ चलती दिखाई देती हैं। मलेशिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ जदीद शहर भी हैं और कदीम तारीख़ भी, जहाँ इस्लाम भी है और मजहबी रवादारी भी, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी भी है और कुदरती हुस्न भी। यही इम्तिज़ाज इसे दुनिया के मुनफरिद ममालिक में शामिल करता है। चाहे आप तारीख़ी मकामात देखना चाहते हों, इस्लामी विरसा जानना चाहते हों, कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हों या जदीद शहरों की सैर करना चाहते हों, मलेशिया हर किस्म के मुसाफिरों के लिए एक बेहतरीन मंजिल है। मलेशिया सिर्फ़ एक सयाहती मुल्क नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ सकाफ़तों, मज़ाहिब, ज़बानों और रवायात का खूबसूरत इम्तिज़ाज है। ये हमें सिखाता है कि मुख्तलिफ़ पस मंज़र रखने वाले लोग भी एहतराम, बर्दाश्त और अमन के साथ एक मजबूत और तरक्की याफ्ता माशरा तश्कील दे सकते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।